ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ سپارے اور سورہ دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی. ان کے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام دا مہینہ ہے، اسلامی سال دا آغاز ہو چکے ہیں. آج چاند دی 5 تاریخ ہے، 5 محرم الحرام ہے. حرمت مہینے چو یہ مہینہ ہے، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور قابل احترام مہینہ ہے کہ ہر کام کرن تو پہلے بندہ سوچے. ویسے تے 12 مہینے ہی انسان کو کمیاں کوتاہیاں تو بچنا چاہیے، لیکن کچھ ٹائم، کچھ اوقات، کچھ جگہ، کچھ مقامات ایسے جتھے انسان کو اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. اور انہاں چو حرمت دا مہینہ اور انہاں مہینے اندر
جاہلیت اندر جاہل لوگ بھی انہاں دا احترام کرن اور کوئی ایسا کام نافرمانی والا کوتاہی والا کرن تو گریز کرن اور حرمت بڑی مدت تو انہاں دی موجود ہے، زمین و آسمان انہاں دی پیدائش تو بھی پہلے دی بات، مگر کتاب و سنت دی روشنی نو سامنے رکھ کے انسان نو چاہیے ہر کام ہر قدم اٹھان تو پہلے سوچ لے کہ آیا یہ کام شریعت کے اندر جائز یا ناجائز۔ کچھ کاموں نے کہ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کا کرنا دین اور اسلام نہیں۔ دین اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ ذل جلال دا فرمان ہوئے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان حدیث سنت ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا عمل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے بارے اندر باتوں سے بات بھی بیان فرمائی کہ رمضان تو بعد نفلی روزیاں جو افضل روزے محرم الحرام دے، جس طرح فرمایا کہ فرضی نماز تو بعد نفلی عبادت جڑی ہے وہ رات کی نماز تہجد ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ اس تو علاوہ نفل جڑے نے وہ ثابت نہیں ہے، انہوں کا ثواب نہیں، بات افضلیت دی۔ رمضان تو بعد نفلی روزے دی افضلیت محرم الحرام دی مطلق طور تے اور بالخصوص 10 محرم کا روزہ رمضان دی فرضیت تو پہلے لوگ رکھتے سن، آپ بھی رکھتے سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھیا، صحابہ نے بھی فرمایا۔ یہ تو پتہ چلیا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کا اعلان فرمایا، خواہش تھا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، فرمایا کہ اگر میں باقی رہا، زندہ رہا، تو پھر میں 9 کا بھی روزہ رکھا گا۔ اور آئندہ سال یعنی موقف یہ بھی ہے کہ 9، 10، 11 کا نہ صحیح تے 9، 10 یا 10، 11 کا، تاکہ 10 کی جڑی عظمت اور فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، اور نال ایک روزہ ملا کے اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ مخالفت کرنے کی وجہ تو اصل چیز کو چھڑ دیتا جائے، اصل کو برقرار ہی رکھنا ہے، مگر نال ایک اور شامل کر کے انہوں نے مخالفت بھی لینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا اسوہ حدیث سنت۔ اور اسی طرح اس مہینے کے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ کا قرآن حدیث سنت وہ کیے۔ معاشرے کے اندر معاملہ ایسا کہ جڑے کام جائز نے انہوں ناجائز سمجھا جا رہا ہے، اور جنہ کا کتاب و سنت نے ثبوت ہی پیش نہیں کیتا یا منع کیتا روکیا، انہوں دیکھو دیکھی اسی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس مہینے کے حوالے نال
کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے بارے اندر تانا زنی تبرہ نازیبہ الفاظ زبان چو کڈنے بالخصوص اس مہینے دے اندر، اور پھر وہ لوگ جڑے دنیا تو جا چکے خالق حقیقی دے مہمان بن چکے انہوں نے بارے اندر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الاموات، جڑے فوت ہو گئے نے انہوں نے برا نہ کہو، انہوں نے گالیاں نہ دیو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، فرمایا کہ جو انہوں نے اگے بھیجیا وہ اتھوں تک پہنچ چکے، جو انہوں نے کیتا جو اگے بھیجیا ان تک وہ پہنچ چکے، لہذا تسی نہ نافرمانی دا معاملہ کرو، انہوں نے بارے اندر تسی کچھ نہ کرو۔ اور ایک بندہ اگر بات نہیں آتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دی نافرمانی کرے، اگر بات نہ آئے اس بات دی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرام دے بارے اندر اس آیے کریمہ دے اندر جنہ دے ایمان نو اللہ نے ایک معیار کسوٹی قرار دیتا کہ اگر ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح دا صحابہ کرام ایمان لے آئے تے پھر ہدایت یافتہ ہوگی، کہ انہوں نے ایمان ایک کسوٹی ایک معیار ایک پیمانہ قرار دے دیتا، ایمان اس طرح دا قابل قبول، اگر اس طرح دا ایمان نہیں تے قابل قبول نہیں۔ اور ایسے لوگوں دے بارے اندر انسان زبان کھولے جن دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ ذات گرامی نے بڑے پیار و محبت نال بات کو سمجھایا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ نو مندہ نہ بولو، میرے صحابہ نو گالیاں نہیں، مندہ نہیں، تانا زنی نہیں، اور ایسے کوئی الفاظ نہ بولو۔ صحابہ کرام دے بارے اندر آپ کی ذات نے خود فرما دیتا ایسا بندہ جو زبان کھول دے وہ سب تو پہلی بات آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا نافرمان انسان، نافرمان انسان، نافرمانی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ عظیم ہستیاں دے بارے اندر بات کر رہے ہیں جن دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ ذات گرامی نے صرف اتنی بات نہیں بیان فرمائی بلکہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر بات نہیں آتا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ جن نے میرے صحابی نو برا آکھیا انہیں تے ایک بات عرش والے رب دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت اور سارے لوگاں دی لعنت۔ ایسا انسان لعنتی انسان ہے، لعنتی لعنت دا یہ معاملہ میں اپنے کولوں نہیں، آپ کی ذات گرامی نے کنے دکھ دے نال اور کنے علم اور تکلیف دے نال بات فرمائی، فرمایا جو ایسا کرے گا وہ دیتے اللہ دی فرشتیاں دی سارے لوگاں دی لعنت۔ ایسی عظیم ہستیاں جن عظیم ہستیاں دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ ذات گرامی دیاں بڑیاں ساریاں باتاں موجود اور رب دے قرآن دے بڑے سارے دلائل موجود، اور پھر یہ مہینہ اس مہینے نو سوگ دا مہینہ سمجھیا جاندہ ہے، سوگ دا مہینہ، حالانکہ سوگ دا کوئی مہینہ نہ رب دے قرآن اندر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر ہے، سوگ دا کوئی ایسا تصور کہ اے ہفتہ عشرہ مہینہ یا مخصوص ایام کوئی ہے ہی نہیں رب دے قرآن اندر یا حدیث اندر، صرف بات یہ ہے فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جتنا بھی قریبی تعلق
پیارا محبوب چہیتا لاڈلا جو بھی ہوئے فرمایا 3 دن سو گا بس، اور انہاں تعلق بھی عورتوں دے نال، اور اگر خامن فوت ہوئے 4 مہینے 10 دن سو، یہ سالہ سال اور صدیاں گزرن تو بعد بھی سوکھ ان دا تصور نہ رب دے قرآن نے دیتا نہ آپ دی ذات گرامی دے فرمان نے دیتا۔ اگر کوئی بندہ منائے کہ ایتھے بھی رب دے قرآن دی بھی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بھی مخالفت ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے دے اندر بالخصوص 9 اور 10 قبرستان ٹھیک ہے جان دی اجازت آپ نے فرمائی ہے، جانا چاہیے انسان کو آخرت کی فکر، موت کی تیاری، قبر کی تیاری انسان کو یاد آتی ہے، لیکن خاص کر کے جانا ان دنوں اندر اور ایک میلے دا سما جماعتاں دی جماعتاں مرد و عورت اختلاف بے پردگی اوتھے خاک یاد رہنے، آخرت دی باتاں، آخرت دا ذکر، آخرت دی فکر کس طرح یاد رہے گی؟ اور ایسا یہ تصور بھی کتاب و سنت نے پیش نہیں کیتا۔ اور اسی طرح ٹھیک ہے اگر قبر دا کوئی مسئلہ ہے ان ثواب نہ درست کرنا ٹھیک ہے، لیکن خاص دنوں اندر خاص سما اور خاص ماحول دے اندر ایسا کرنا یہ بھی نہ قرآن جو ثابت نہ حدیث جو ثابت ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں دے اندر خاص کر کے سیاہ لباس پہننا اور انہوں تصور کیتا جاتا ہے ایک غم اور سوگ کی علامت، سیاہ لباس یا سیاہ قمیض اور سفید شلوار پا کے مشابہت اختیار کرنا کسی گروہ کسی جماعت دی، آپ صلی اللہ علیہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جن نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تھی ان کا تعلق ان نہ جوڑے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اسی طرح کوئی بھی چیز تقسیم کرنے دے حوالے نال اگر دیکھیا جائے غیر اللہ دے اندر سوائے اللہ دی ذات تو کوئی بھی ہوئے، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، مگر یہ اجازت نہیں کہ اللہ کو چھڑ کے غیر دے نام دا کوئی بھی تقسیم کیتا جائے، اور کوئی بھی نظر و نیاز ایک عبادت ہے، عبادت صرف اللہ دا حق ہے، اسے غیر دا نہیں۔ اور جو بندہ ایک غیر وال منسوب کرے، چاہے اللہ دا نبی ہوئے، چاہے کوئی ولی ہوئے، جس طرح دا مرضی نیک ہوئے، ان دا مقام اپنی جگہ، مگر کتاب و سنت اصول اپنی جگہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات ہے، باتیں بڑی ساریاں موجود نے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کو بیان فرمایا من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے تے اللہ دی لعنت جڑا غیر اللہ واسطے ذبح کرے، چاہے کٹا ہوئے، بچہ ہوئے، بکرا ہوئے، چھوٹی چیز ہوئے، بڑی ہوئے، کچھ بھی ہوئے، بات ہی بتا دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مننا ہی نہیں کہ بندہ زبانی کلامی کوئے ماننے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیا حدیثاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں مرضی نے اگر بندہ انہوں اکٹھا کر لوے تے میں سمجھنا بہت سارے عقیدے دی ویسے ہی صلاح ہو جائے، لیکن معاملہ کہنا کچھ ہو رہے، کرنا کچھ ہو رہے۔ اگر دیکھیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرما دیتی اور نال فرمایا جڑا کسی بدتی نو بنا دے وے اوندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، جڑا والدین واسطے گالی لگا لے، گالی دا سبب بنے اوندے تے بھی لعنت ہے، جڑا زمین دے نشانات مٹائے اوندے تے بھی لعنت ہے۔ اور اسی طرح لعنت دا
تصدیق وہ بھی بندہ جڑا غیر اللہ واسطے ذبح کرے. غیر اللہ واسطے ذبح کرنے والا بندہ وہ بھی لعنتی ہے. کس دی لعنت؟ اللہ دی. فرمایا کس نے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام نے. اور بیان حدیث کی نے کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی. اس اعتبار نال اگر دیکھیا جائے لیکن جو عقل تے پردہ پہلے نا عقل تے ایسا پردہ جن دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات کو سمجھایا. اللہ دے قرآن نے اور سوال رب نے اس بات کا اعلان کیتا. کئی مقام موجود نے اور انہاں مقامات دے وچوں بات کی ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. فرمایا کہ اللہ نے حرام کیتا ہے مردانوں اور اسی طرح وہ خون جڑا حلال جانور ذبح کیتا جائے تے بہ جاندا ہے وہ بھی حرام ہے. خنزیر دا گوشت حرام ہے. اور جن دے تے غیر اللہ دا نام لیا جائے غیر اللہ دا چاہے اللہ نو چھڑ کے نبی دا نام کیوں نہ لیا جائے کسے ولی دا نام کیوں نہ لیا جائے اور جڑی غیر والی چیز منسوب ہو جائے گی بلکہ اتوں تک وضاحت موجود نے تقویت الایمان دے اندر بندے نے جدو غیر وال منسوب کر دیتی چیز ہے چاہے زندہ ہی موجود ہے ادو ہی حرام ہو گئی ہے. نہ کہ ذبح کر دے حرام بندہ غیر اللہ دا نام لوے اے فلانے دے نام دی فلانے دے نام دی فلانے دے نام دی. اور اللہ ذل جلال نے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ حرام چیزاں جڑیاں حرام نے بندہ مجبور ہوئے بھوک نے ستایا ہوئے بندہ سرکش بھی نہ ہوئے بندہ عادی مجرم بھی نہ ہوئے کہ اس موقع دے حرام کھانا تھوڑا جہا جائز حرام کھانا جان بچ جائے فلا اسم علیہ اندے دے گناہ نہیں تے شوق نہ ہی بنڈے تے شوق نہ ہی کھائے فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس قوم دی ماتیں نہیں ماری گئی جب اللہ عقل دے پردے پا دے وے تے معاملہ پھر اس طرح دا ہی بندا ہے. جناب اتوں تک دین والا کوئی ہے محسن کوئی ہے نوازن والا کوئی ہے تے نام کسے ہوراں دے لائے جا رہے ہیں اور بندہ کدے غور تے کرے نہ انہاں باتاں تے کدے فکر تے پیدا کرے انہاں باتاں تے کہ دین والا نوازن والا کون ہے مگر جدو شرک مت مار دے وے ادو معاملے اس طرح دے بھی بن جاندے نے. کہنے والے نے بات بڑی پیاری کی تھی اور بات کو سمجھایا کہتے نے بیڑے سارے خواجہ صاحب تار دائے اور بیڑے سارے خواجہ خضر تار دائے تے کم سارے داتا پیاسار دائے. جدو مت ماری جائے حالات جدے بن جاندے نے کہ بیڑے سارے خواجہ خضر تار دائے تے کم سارے داتا پیاسار دائے. اور کتوں فیض ملے آئے فلانی قبر تو کتوں خیر پیائے پرانی قبر تو رزق کن نے دیتا فقیران دیتا ہے جے رب دیوے پتر تے پیران دیتا ہے اور بڑی مہربانی ہے پیران کیتی ہے بڑی مہربانی اور پیران کیتی جے حل کیتی مشکل تے میران کیتی اور جے بگڑی بنائی تے خواجہ صاحب نے اور بیڑی بننے لائی تے خواجہ
صاحب نے اور دیکھو بندے اللہ تو نہیں شرمندے اور دیکھو بندے اللہ تو نہیں شرمندے خدا دیاں صفتاں بندیاں چ پاندے جے اللہ جو اللہ دے فضل و کرم دی نشانی جو اللہ دے فضل و کرم دی نشانی تو کہنا اے داتا دی ہے مہربانی اور شکل تیری بنائی شکل تیری سونی بنائی تے اللہ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ یہ تندرستی تینوں عطائی تے یہ تندرستی تینوں عطائی تے اللہ یہ نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ سنے تیری آجے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی اور کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی تے پھر بھی خدا والوں روح گردانی حالات انہیں خراب پہلے تھے شکری دے معاملے دین والا کون ہے دین والا کون ہے اللہ دین والا رزق مال اولاداں نوازن والا اللہ تے چاہیے جندہ کھائیے اوندے گن ورنہ کم حلال دا کہ دیوے کوئی تے گن کسے دے نوازے کوئی تعریفاں کسے دیا حالات انہیں خراب ہو چکے انہیں برباد ہو چکے عقلاں تینجدہ پردہ پہ چکے آئے صرف ایک جھلک پیش کرنی چالنا کہن والے نے گل بڑی پیاری کی تھی اللہ کیے حالات کیے پتہ ہے سارے انہوں ایتے مشرکان میں پوچھئے نا مشرکان قرآن بڑیا دلیلہ موجود نے یہ آسمان بنان والا کون زمینہ بنان والا کون رزق دین والا کون نازن والا کون اللہ اللہ صرف اللہ یہ بات کر دے سن مشرک بھی اگر اینا پردہ پہ گیا اکلاں تے اینا پکی دیگ ہے سائیں جانی دے ناندی پکی دیگ ہے سائیں جانی دے ناندی تے یارویں شاہ جلانی دے ناندی اے تم باپا لے آئے فقیران دے ناندہ یہ بکرا ہے کالا تے پیران دے ناندہ پیسے ونڈے سائیں مسافر دے ناندے یہ گونڈے پرے نے تے جعفر دے ناندے سبیلے لگائی اماماں دے ناندی سبیلے لگائی اماماں دے ناندی یہ پھرنی بنائی تے اماماں دے ناندی پلاجے پکایا تے پنجتن دے ناندا پلاجے پکایا تے پنجتن دے ناندا یہ حلوہ کھوایا تے پنجتن دے ناندا تے محسن حقیقی دا احسان کوئی نہیں تے محسن حقیقی دا احسان کوئی نہیں جن نے دیتا سب کو چونگا نائی کوئی نہیں یہ محسن حقیقی تا احسان کوئی نہیں اور جن نے دیتا اور ڈھب کے مر جائے انسانت اپنی عقل تے غور کر ذرا ایسی عقل نو کرنا کی ہے جنہوں شعور اور سمجھ نہیں میں کی کر رہا میں نو کرنا کی چاہیے یہ محسن حقیقی تا احسان کوئی نہیں جن نے دیتا سب کو چونگا نائی کوئی نہیں فراموشی کر کے خدا دے احسان دی فراموشی کر کے خدا دے احسان دی تو جو چیز دیتی او غیران دینا دی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
زبان کھولن والے اور جناب اس مہینے نو صدمے دا مہینہ اور دکھ دا مہینہ سمجھن والے کدے رب دے قرآن تے غور کریا کرو، رب دے قرآن دے ترجمے تے غور کریا کرو۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والے دی بات ہو رہی، ایمان والے سپارہ دوسرا قرآن اللہ دا، سورہ بقرہ رکوع تیسرا، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدو مصیبت پہنچے ایمان والے ہو یا تے ایمان والے نہیں، یہ ایمان والا تے پھر انج کرنا پائے گا، یہ انج کرتا نہیں تے پھر ایمان نہیں ہوئے گا۔ ایمان والے دا کام میں مننا، زد ہٹ کرمی کرنا، الٹا چلنا نہیں دا۔ ایمان والے دا کام مننا ہے۔ مسائل بڑے بڑے آئے، کیا اللہ دے نبیاں دے قتل نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبیوں کو قتل بنی اسرائیل نے نہیں کیتا۔ اگر دیکھیا جائے شہداء دی بڑی لمبی فہرست موجود ہے، اگر دیکھیا جائے شہداء شہید پھول مارے تے نہیں ہوتا کہ پھول مارے بندہ تے شہید ہو جائے، اور جن نے شہید ہونا ہے ظاہر بات ہے شہادت دا اے رتبہ اے مقام اے مرتبہ لینا ہے، پھر ظاہر بات ہے دکھ سہنے پین گے، تکلیفاں سہنیاں پین گیا، علم برداشت کرنے پین گے، یہ تب رتبہ ملے گا وہ کوئی بھی ہوئے۔ اگر دیکھیا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مکی دور دے اندر شہادت ہوئیاں نے، اور جناب مدنی دور دے اندر بھی موجود نے، میرے آقا علیہ السلام دے دور دے اندر غزوہ بدر دے اندر، احد دے اندر، خندق دے اندر اور دیگر غزوات دے اندر اگر دیکھیا جائے یا اس تو علاوہ بھی شہادتاں علمناک واقعات پیش آندے رہے۔ پاک پیغمبر دے 10 قرۂ کرام شہید کیتا گیا، 70 قرۂ کرام شہید کیتا گیا۔ شہداء دی بڑی لمبی فہرست موجود ہے کہ آئے شہید نہیں، سید الشہداء گویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت۔ انہاں دے رتبے کیا تھوڑے سن؟ کیا مقام تھوڑے سی؟ کیا فضیلت نہیں سی؟ کیا مقام نہیں سی؟ عزت نہیں سی؟ احترام نہیں سی؟ کتاب و سنت اندر کیا دلائل نہیں دے؟ سب کچھ موجود ہے، اگر اللہ تیرے حکمات سامنے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ جو بھی دکھ علم آئے گا اسی ایک ہوئی بات کما گے، اللہ جو تو فرمائیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے یارہ دے بارے اندر زبان نو کھولنا، اور ایسے لوگ جنہ دے بارے اندر ارسوال رب نے بڑیاں ساریاں عظمتہ بیان کر دیتیاں۔ اگر عظمتہ دی فرشت دیکھا تے اے بھی بڑی لمبی نظر آ رہی ہے۔ اے اللہ دے قرآن نے وہ یار میرے پیغمبر دے، وہ صحابہ میرے پیغمبر دے فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون۔ اور اس مقام دی اللہ نے قرآن نے کی فرمایا، اللہ فرمان دینے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہاں دی اللہ دی رحمت بھی ہے، اللہ دی شفقت مہربانی بھی ہے، واولئک هم المہتدون۔ اور جڑے مصیبت آئے تے اے بات کر دے نے فرمایا اے ہدایت یافتہ نے، ایسے نے جڑے انہاں کرنو بے
ہدایتیں ہیں نہیں کہ نہیں؟ وہ بے ہدایتیں نہیں. قرآن دا نص پیش کر رہے ہیں کہ اگر ایک کرو تو ہدایت یافتہ، نہ کرو تو پھر ہدایت نصیب، پھر ہدایت نصیب نہیں. بندہ پھر ایمان والے دی لسٹ تو ویسے ہی نکل جاتا ہے. اور ایتھے گل ہو رہی ایمان والے دی. ایمان والے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ ایمان والے دی بات ہو رہی. اور انہاں دے بارے اندر بڑی ساری باتاں صحابہ کرام دے بارے اندر موجود نے. اگر دیکھیا جائے جناب اس مہینے دے اندر ایسیاں ہستیاں نو نشانہ بنا لا، ایسیاں ہستیاں دے بارے اندر زبان نو کھولنا، اور جن دے بارے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمائی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ دے اندر ایک کوفے دے اندر گئے. دیکھیا صحابہ دے بارے اندر زبان کھول رہے کوفے والے صحابہ دے بارے اندر فرمایا سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اینا ٹائم کسے دا ٹھہر جانا کہ ان کا چہرہ گرد و گوار ہو جائے. فرمایا کہ تہاڈے ساری عمر دے عملہ نالوں بہتر ہے. انہوں نے بارے زبان کھول دی. انہوں نے بارے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیوں نو برا نہ آکھو، ملدا نہ آکھو. آقا علیہ السلام دے کول ایک گھڑی ٹھہر جانا، ایک گھڑی. فرمایا تہاڈے ساری عمر دے عمل ایک پاسے ہون تے آمنہ دے لال دے کول ایک گھڑی ٹھہر جانا یہ افضل بہتر ہے تہاڈے ساری عمر دے عملاں نالوں. چھوٹا احساس میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دا. ایو پھر یاد رکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات آئی تے آقا علیہ السلام دے صحابی دی تعریف ہے جن نے حالت ایمان اندر آقا نو دیکھے، آقا دے کول ٹھہرے، آقا دے کول رکے اور ان دی موت بھی حالت ایمان دی آئی. یہ بھی شرط ہے موت بھی حالت ایمان دی آئی ہوئے پھر صحابی دی تعریف صادق آئے گی، ورنہ تعریف صادق نہیں آئے گی. اور جدو بھی قرآن کہے گا نا اولائکا، میرے پیغمبر دے یار پہلے جدو قرآن کہے گا یا ایوہ الذین آمنو، توجہ، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو. جی رب جلیل جی آرڈر کیے، حکم کیے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنو. سب تو پہلے ایمان لے آنے والے کون سا؟ پاک پیغمبر دے صحابہ کرام، پاک پیغمبر دے کوئی بات
मिक्सी आ गई है। लाला यार